بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَعَجَّلُوا إِلَى الْحَجِّ يَعْنِي الْفَرِيضَةَ فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَا يَدْرِي مَا يُعْرَضُ لَهُ أَوْ كَمَا قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ وَصَدَقَ رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْكَرِيمُ۔ معزز حاضرین، قرآن کریم کی جو آیت تلاوت ہوئی اور جو حدیث شریف پڑھی گئی، ان دونوں ہی میں حج سے متعلق مضمون موجود ہے۔ بہت زیادہ تمہید میں نہ جاتے ہوئے گزشتہ ہفتے سے جو نیا مضمون شروع ہوا ہے وہ ہے کہ آخر ہمارے لیے حرمین شریفین کے دروازے عارضی طور پر کیوں بند ہوئے، آخر کیا وجوہات ہو سکتی ہیں۔ ہم وجوہات کسی اور کو قرار دے رہے ہیں، لیکن شریعت تو اور دوسری چیزوں کو وجہ قرار دے رہی ہے۔ بس ان وجوہات میں غور کرنا ہے اور پھر ان صحیح وجوہات کو ڈھونڈ کر جب ہم علاج کریں گے تو فائدہ ہوگا، اور دوسری وجوہات کو ہم اصل سمجھیں گے تو کچھ فائدہ نہیں ہوگا۔ پیٹ کا مریض سر کے درد کی دوا کھائے تو ٹھیک نہیں ہو سکتا، دوا دینے والا کتنا ہی ماہر ڈاکٹر ہو، کتنا ہی مخلص ہو، دوا کھانے والا کتنا ہی پرہیز کر لے اور کتنی ہی پابندی سے دوا کھا لے، ٹھیک ہو نہیں سکتا اس کا پیٹ کا درد، کیونکہ وہ دوا کھا رہا ہے سر کے درد کی۔ ان وجوہات میں ایک وجہ گزشتہ ہفتے یہ ذکر کی گئی تھی اور حدیث شریف میں وہ موجود ہے وجہ کہ جب ہم پر حج فرض ہو جاتا ہے تو ہم بغیر کسی معقول اور شرعی عذر کے، بغیر کسی شرعی وجہ کے حج پر نہیں جاتے۔ مثلا گھر میں تعمیر کا کام چل رہا ہے، دکان پر تعمیر کا کام کروانا ہے، بیٹی کی یا فلاں بھائی کی شادی ہے یا فلاں کوئی اور ضرورت۔ حالانکہ یہ آزار اور یہ مجبوریاں وہ مجبوریاں ہیں کہ شریعت پھر بھی یہی حکم دیتی ہے کہ آپ کو حج پر جانا ہے۔ شریعت اس کو مجبوری نہیں سمجھتی، لیکن ہم نے اس کو مجبوری کا نام دے کر رک جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے یہی فرمایا کہ جب تم پر حج فرض ہو جائے تو فوراً حج پر جانے کی کوشش کرو، اسباب اختیار کرنے کی کوشش کرو۔ اگر نہیں کرو گے تو نہیں معلوم تمہیں کہ کبھی کچھ ایسا ہو جائے کہ تم جانا بھی چاہو گے تو نہیں جا سکو گے۔ فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَا يَدْرِي مَا يُعْرَضُ لَهُ، تم میں سے کوئی یہ نہیں جانتا کہ آئندہ سال کیا مجبوری پیش آ جائے۔ آج ہم تمہیں بلا رہے ہیں، تم مجبوری کا بہانہ بنا رہے ہو، کل تم آنا چاہو گے تم آ نہیں سکو گے۔ ایک وجہ یہ ہے۔ ان وجوہات کو بیان کرنے کی وجہ کیا ہے؟ تاکہ ہم میں سے جس کے اندر جو وجہ ہو ہم اس کو ٹٹولیں، اس کا اعتراف کریں اللہ تعالی کی بارگاہ میں، توبہ استغفار کریں اور آئندہ اس غلطی کو نہ دہرانے کا عزم کریں۔ انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ پھر اپنی رحمت کے دروازوں کو کھولیں گے اور پھر وہ سلسلہ گزشتہ سالوں کی طرح جاری ساری ہو جائے گا۔ دوسری حدیث شریف میں آتا ہے، دیکھیے یہ جو وجہ ہے کہ فلاں کی شادی ہے اور فلاں کام ہے، میرا اس لیے نہیں جا رہا ہوں، دل تو میرا بہت چاہ رہا ہے۔ ایسا کیسا دل چاہ رہا ہے آپ کا؟ آپ کا دکان بنانے کا دل چاہتا، آپ نے حج چھوڑ دیا، اور آپ کا حج پر جانے کا دل چاہ رہا ہے لیکن آپ دکان بنوا رہے ہیں، یہ کیسا دل چاہ رہا ہے؟ دیکھ رہے ہیں ہوشیاری کہ انسان یہ کہہ رہا ہے کہ میری فلاں ضرورت ہے، میں اس لیے حج پر نہیں جا رہا، لیکن دل بہت چاہ رہا ہے۔ یہ کیسا دل چاہ رہا ہے آپ کا؟ دکان بنانے کا دل چاہا، آپ نے حج چھوڑ دیا۔
تو یہاں تو کہا جا سکتا ہے واقعتاً آپ کا دل چاہ رہا ہے دکان بنانے کا، لیکن یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ میرا حج پر جانے کا دل چاہ رہا ہے لیکن بس یہ مجبوری، یہ جھوٹ بول رہے ہیں، یہ ہم جھوٹ بول رہے ہیں، کیونکہ انسان کو کسی چیز کا دل چاہے وہ نہ کرے ایسا ہو نہیں سکتا، اللہ تعالیٰ کی مدد بھی آتی ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو انسان اللہ تعالی کی خوشنودی والی جگہوں پر پیسہ خرچ کرنے سے بخل کرتا ہے تو اسے کئی گنا زیادہ اللہ تعالی کی ناراضگی والی جگہوں پر وہ پیسہ خرچ کرنا پڑتا ہے۔ یہ حدیث شریف میں کہ جو انسان اللہ تعالی کی خوشنودی والی جگہوں پر پیسہ خرچ کرنے سے بخل کرتا ہے تو اسے کئی گنا زیادہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی والی جگہوں پر پیسہ خرچ کرنا پڑتا نہ چاہ کر بھی، یعنی جو پیسہ ہمیں حج والی عبادت پر خرچ کرنا تھا ہم نے وہ خرچ نہیں کیا، فلاں بہانہ فلاں مجبوری، تو وہ پیسہ خرچ تو ہوگا ضرور، لیکن اب کیا ہوگا، اچھی جگہ پر خرچ ہونے کے بجائے گناہ کے موقع پر خرچ ہو جائے گا۔ یہ اللہ کے رسول کی حدیث ہے۔ اسی طریقے سے حدیث شریف میں آتے ہیں کہ جو انسان یہ بہانہ بناتے ہیں جو لوگ کہ فلاں مجبوری اور فلاں مجبوری، فرمایا حضور کا فرمان ہے کہ وہی انسان حاجیوں کو واپس آتا ہوا دیکھے گا، یعنی جانے والے چلے گئے اور حج کر کے واپس بھی آ گئے اور اس انسان کی وہ ضرورت جو کی تو باقی، وہ ضرورت بھی پوری نہیں ہوئی جس ضرورت کی وجہ سے وہ حج پر نہیں گیا تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ مدد نہیں فرماتے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو انسان حج فرض ہونے کے باوجود حج نہ کرے، فرمایا آپ نے کہ اس انسان کا خاتمہ ایمان کے علاوہ کسی اور حالت پر ہو، یہودی ہو کر مرے یا عیسائی ہو کر مرے، اللہ تعالیٰ کو کوئی پرواہ نہیں اس کی۔ حدیث شریف کہ جو جس پر حج فرض ہو گیا اور حج پر جانے کی اس نے کوشش نہیں کی، اسباب اختیار نہیں کی، اب اس کا انتقال یہودی حالت یہود میں ہو، یعنی یہودی ہو کر مرے یا عیسائی بن کر مرے، اللہ تعالیٰ کو کوئی پرواہ نہیں، اور چاہے وہ کتنی ہی رو رو کر دعائیں کر اللہ حسن خاتمہ نصیب فرما دے، نیک لوگوں جیسا خاتمہ نصیب فرما دے، نہیں، کچھ نہیں، یہ اللہ کے رسول کا فرمان۔ ایک وجہ تو یہ ہے، اور اس وجہ کی تفصیل کہ حج فرض ہو جائے کوشش کرنی چاہیے، اور کوئی مجبوری ہمیں لگ رہی کہ اس مجبوری کی وجہ سے ہم نہ جائیں تو پہلے معلوم کریں مسئلہ کہ کیا اس مجبوری کی وجہ سے میں رک سکتا ہوں یا نہیں، پھر جو مسئلے کا جواب آئے ہم اس پر عمل، خود سے کوئی فیصلہ نہ کریں۔ اور عوام الناس میں تو بے شمار فضول باتیں عام ہیں جو پھیلی ہوئی ہیں، ان پر کان نہ ڈالیں، گھر کی عورتیں، گھر کے مرضی، میں نے فلاں سے یہ سنا تھا، میں نے فلاں سے سنا تھا، آپ نے سنا تھا، میں آپ کو جھٹلاتے نہیں، لیکن میں اپنی تسلی کے لیے پھر بھی ایک مسئلہ دوبارہ معلوم کرنا چاہتا ہوں، کوئی اس میں حرج نہیں، لیکن کسی کی بات پر، عوام الناس کی بات پر کان نہ لگائیں، کیونکہ عجیب عجیب باتیں پھیلی ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے وجوہات ہیں، ہم ان میں بھی غور کریں، لیکن افسوس اور حیرت یہ ہے کہ کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے بارے میں یہ پتہ لگا پانا عوام کے لیے کہ یہ گناہ ہے یعنی مشکل ہوتا ہے، تو بات سمجھ میں آتی کہ پتہ نہیں لگ پایا گناہ ہو گیا، لیکن کچھ گناہ اور بہت سارے گناہ ایسے ہیں کہ ایک عام سے عام انسان کو معلوم ہے کہ یہ گناہ ہے، لیکن اسے کوئی فکر نہیں، چلیے گناہ ہو جاتا ہے تو گناہ کے بعد توبہ استغفار، شرمندگی، آئندہ نہ کرنے کا ارادہ، کچھ نہیں، جو گناہ اس سال کیا، آج کیا، وہ کل آرام سے کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں بہت۔ ان گناہوں میں سے ایک گناہ اور ان وجوہات میں سے ایک وجہ کہ جو حج اور عمرے پر لے جانے والے معزز شخصیات ہیں جو یہ کہتے ہیں جی حاجی جی میں تو بس خدمت کے لیے لے جا رہا ہوں، ہم تو خدمت ہے دین کی، پیسہ نہیں کما رہا ہوں، ان کا وہ گناہ، ان کا وہ دھوکہ سبب بنا ہے شاید کہ آج یہ سب پریشانی ہمارے سامنے۔ جو لے جانے والے وہ پیسہ کی نیت سے حاجیوں کو لے جائیں، کوئی گناہ ہے؟ جائز ہے، بالکل، پیسہ کمائیں، پروفٹ کے ساتھ کمائیں، آپ وقت دے رہے ہیں، آپ ان کو فیسلٹیز دے رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں آپ ان کے لیے، آپ پیسہ کمائیں، اس میں کیا گناہ کی بات؟ کوئی گناہ نہیں۔ گناہ یہ ہے کہ آپ جھوٹ بولیں، ہم جھوٹ بولیں، وہ جھوٹ بولے،
ہم دھوکہ دیں، وہ دھوکہ دیں، یہ گناہ ہے۔ یہ جی خدمت، بس خدمت اور کچھ نہیں، پھر باتیں اس پر کہ بس حاجی جی آپ کا ساتھ ہو جائے، بس ہر سال میری تو تمنا ہے کہ آپ کے ساتھ سفر بہت اچھا ہو، بس ہر سال آپ ہی کے ساتھ سفر ہو۔ یہ کیا بولنے کی ضرورت؟ کیوں جھوٹ بول رہے ہیں ہم؟ کیا اللہ تعالیٰ نہیں جانتے؟ وجوہات۔ آج بیٹھے ہوئے ہیں وہ لوگ، ٹک ٹک دیدم دم نہ کشیدم، دیکھ رہے ہیں، اب وقت کا انتظار کر رہے ہیں، لیکن اعتراف اگر کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ دروازے کھولیں گے، اور اگر وہیں ڈٹے رہیں گے معلوم نہیں، کچھ نہیں جانتا کوئی۔ گناہوں کا اعتراف اصل ہے۔ قرآن حدیث اور صحابہ کرام کا عمل یہی بتاتا ہے کہ جب بھی رحمت کے دروازے بند ہوں، گناہوں کی طرف رجوع کرے فوراً کہ کوئی گناہ ہوا ہے۔ دیکھیے ہماری زندگی میں جب بھی ہمیں کوئی بھی پریشانی ہوگا، کوئی کانٹا بھی چبھ رہا ہے، بزرگان دین کے واقعات میں لکھا ہے دو بزرگ جا رہے تھے، ایک بڑے درجے کے ایک چھوٹے درجے کے۔ ایک بزرگ صاحب کی ٹھوکر لگ گئی چھوٹی تھوڑی سی، تو دوسرے جو بڑے بزرگ تھے ان کے شیخ کے درجے میں، انہوں نے کہا کہ نماز دل لگا کر نہیں پڑھ رہے مولانا، نماز میں دل نہیں لگ رہا ہے۔ سمجھ رہے ہیں ہم کہ ہماری زندگی میں اگر کوئی پریشانی آ رہی ہے، اس کی وجہ ایک ہے گناہ، اور ہم اسی گناہ ہی کو نہیں ڈھونڈتے، اسی گناہ کو دور کرنے کی کوشش نہیں کرتے، اسی گناہ پر توبہ اور استغفار کا وقت نہیں گزارتے، اور سارے علاجات اور سب کچھ اپنا لیتے، لیکن گناہ کا اعتراف نہیں کرتے۔ بات پریشانی جو کی تو رہتی۔ ہم نہیں کہتے کہ ہم مجمع کے سامنے گناہوں کا اعتراف کریں، اللہ تعالیٰ تو کتنے کریم اور ستار ہیں، کم سے کم اللہ کے سامنے، اللہ میں نے فلاں کو دھوکہ دیا تھا، میں نے فلاں سے جھوٹ بولا تھا، شریعت تو یہ کہتی میں فلاں ہی سے معافی مانگوں، 10 لوگوں کے سامنے اس سے جھوٹ بولا تھا، 10 لوگوں کے سامنے معافی مانگوں، لیکن اللہ مجھ سے ہمت نہیں ہو رہی، میں انسان ہوں، آپ مجھے توفیق دے دیجئے، اسباب بنا دیجئے، ہمت دے دیجئے، اور آپ مجھے معاف فرما دیجئے۔ اتنا تو ہم کر سکتے ہیں، اتنا تو ہم کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو ستار ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے اس راز کو کھولیں گے نہیں کبھی، لیکن ہم پھر بھی اعتراف نہ کریں اس ذات اقدس کے سامنے، تو پھر کیسے بات بنے؟ لیکن اب ہوتا کیا ہے جی، فلاں ایئر لائن سے جانا ہے، لے جا رہے ہیں دوسری ایئر لائن سے، یہ والے ہوٹل میں ٹھہرائیں گے، ٹھہرا رہے ہیں اس والے ہوٹل میں، یہ ہے مینیو اور ہوتا ہے یہ کھانا پینا۔ آپ صاحب بتا دیجئے، مقدر کا جتنا ہے اتنا ہی تو ملے گا ہمیں۔ شاید وہ لوگ یہ سوچتے کہ ہم اللہ سے چھین لیں گے مقدر سے زیادہ، مقدر سے زیادہ نہ ملے گا نہ کم ملے گا، تو جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت، دھوکہ دینے کی کیا ضرورت؟ اگر ہمارے پاس اسباب نہیں ہے، ہم چھوٹی درجے کی ایئر لائن سے لے جا سکتے ہیں تو ہم صاف واضح کرتے ہیں بھائی میں اس ایئر لائن سے لے جا سکتا، میں بڑے ہوٹل میں نہیں اس چھوٹے ہوٹل میں لے جا سکتا۔ ہمارے جو سفر ہوگا وہاں پر آمد و رفت ہوگی جن بسوں سے، وہ اے سی والی نہیں ہوں گی، کچھ کم درجے کی ہوں گی، بھائی اچھی والی نہیں ہے۔ اب آپ دیکھ لیجیے، اگر مقدر ہوگا ہاں کرے گا سامنے والی پارٹی، اگر مقدر نہیں ہم کتنے نہیں جھوٹ بولنے، ملے گا اتنے نہیں۔ ما یمسک فلا مرسل لہ من بعدہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کے لیے دروازوں کو بند کر دے، کوئی دروازہ کھلوا نہیں سکتا۔ اور اسی لیے تو یہی وجوہات تو احادیث میں بیان کی گئی کہ تاجر لوگ جو دیر سے جائیں گے جنت میں، ان کا حساب کتاب دیر میں ختم ہوگا، ان کو اور زیادہ تاکید توبہ اور استغفار کے صدقہ نکالنے کی، کیونکہ وہ جھوٹ بہت بولتے ہیں، دھوکہ بہت دیتے، کوئی ترس نہیں کھاتے سامنے والے کو، کسی پر ترس نہیں کھاتے کہ چلو سامنے والا امیر اس کو دھوکہ دے دیا، چلو برداشت کر لے گا پیسوں کے نقصان، سامنے والا غریب ہے، سامنے والا سیدھا ہے، سامنے والا شریف ہے، کچھ ترس نہیں، کوئی رحم نہیں، بس پیسہ کمانا ہے جی، پیسہ کمانا ہے۔ ایسے لوگوں پر اللہ تعالیٰ بھی رحم نہیں کھاتے حدیث شریف میں کہ تم میرے بندوں پر رحم کھاؤ، آسمان والا تم پر رحمت کی بارش کرے گا، اور تم ظلم کرو گے تو تم پر وہ رحمت کی بارش نہیں کرے گا۔ لیکن ساتھ ساتھ معزز حاضرین، یہاں رک کر ایک بات اور مزید قابل غور ہے کہ اب یہ نہیں ہونا چاہیے اس مضمون کو جاننے کے بعد کہ اب یہ تبصرہ ہو جانے کے بعد کہ ہاں مجھے فلاں نے دھوکہ دیا تھا، صحیح کہا بالکل،
واقعتاً ایسا ہی ہوتا ہے. نہیں، یہ بات اس لیے نہیں کہی جا رہی. اس بات میں غور وہ کریں جن سے یہ غلطی ہوئی ہے. جو لے جانے والے ہیں وہ اس بات پر پکڑیں گے ہاں مجھ سے غلطی ہوئی، توبہ استغفار کریں. اور ہم سے جو غلطی ہوئی ہم اس کا ذکر کریں. ہوتا الٹا ہے. ہاں بھائی بالکل وہ اس نے ایسا کیا تھا، وہ بھی ایسا ہی کرتا، اس نے بھی ایسا دھوکہ دیا تو ہم سے پوچھا جائے گا اس نے دھوکہ دیا تھا نہیں دیا تھا. ہمیں کیا مطلب؟ بالکل یہ مضمون بیان کرنے کا مقصد یہ نہیں. ہاں ہم سے جو غلطیاں ہوئی ہم ان میں غور کریں. ان میں ہم غور نہیں کرتے. مثلا ہم سے بھی غلطی ہوتی ہے اور ہمیں ایسے کیوں مل جاتے ہیں؟ قرآن میں اشارہ ہے الطیبات للطیبین الخبیثات للخبیثین. اچھوں کے لیے اچھے، بروں کے لیے برے. حالانکہ یہ موضوع خاص طور پر نکاح سے متعلق ہے لیکن بہت سارے مضامین مستنبط ہوتے ہیں قرآن کی آیات سے. اب جو جانے والا اگر حاجی مخلص ہے، اللہ کی راضی کرنے کے لیے جا رہا، لے جانے والے بھی اس کو مخلص ملیں گے انشاءاللہ. اور جب جانے والوں ہی کی نیت میں کھوٹ ہو تو لے جانے والے بھی ایسے ہی ہوں گے. الطیبات للطیبین الخبیث. اب جانے والے کیسے ہیں؟ جانے والوں کی نیت میں ریاکاری، دکھاوا، بدتمیزی، اس کے علاوہ کچھ نہیں. وجہ ایک یہ کہ ہماری دلوں سے ان مقامات مقدسہ کی عظمت، ادب و احترام نکل گیا. کوئی شرم نہیں، کوئی لحاظ نہیں کہ خانہ کعبہ ہمارے سامنے ہے جس کا ذکر بارہا قرآن کریم میں آیا ہے. ہم اسی کے سامنے اس کی طرف پیٹھ کر سیلفی کھینچواتے ہیں. شرم نہیں آتی ہمیں؟ نہ ہماری مردوں کو، نہ ہماری عورتوں کو، نہ ہمارے جوانوں کو، نہ ہمارے بوڑھوں کو. کوئی شرم نہیں، کوئی لحاظ نہیں. وہی خانہ کعبہ میں کھڑے ہو کر اللہ تعالیٰ کے حکم کو توڑ رہے ہیں اور ہم یہ سوچ رہے ہیں اللہ تعالیٰ میں بخش دیں گے بغیر توبہ اور استغفار کے. مہلت دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ دیکھ لو ابھی بھی جو غلطی کی معافی مانگ لو، لیکن جس دن میں پکڑوں گا تو بھی بھاگتے پھرو گے، ناچتے پھرو گے، کچھ نہیں ہو سکے گا. پھر کیا یہ مسئلہ ہمیں معلوم نہیں؟ سب معلوم ہے ہمیں مسئلہ، لیکن کرنا نہیں چاہتے. ہم جاتے ہیں 40 دن گزر جاتے ہیں زمانے حج میں، اللہ کا بندہ پورا قرآن کی تلاوت نہیں کر پاتا. کتنے حاجی ہیں کہ وہ نمازیں بھی جماعت کے ساتھ نہیں پڑھتے، ہوٹلوں پر پڑھتے ہیں. جائیں اور دیکھیں اور معلوم کریں. کوئی لحاظ نہیں کہ وہاں پر بھی جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھتا اللہ کا بندہ. وہ محنت نہیں. فکر کس بات کی؟ فکر اس بات کی نہیں ہوتی، فکر اس بات کی نہیں ہوتی، افسوس اس بات پر نہیں ہوتا کہ مجھے اتنے طواف کرنے تھے میں نے اتنے کیے، اتنے کم کیے. مجھے اتنی نوافل پڑھنی تھی میں نے اتنی کم کی. مجھے تو اتنا دعا کرنا تھا اور میں نے اتنی سی دعائیں کی. اس پر کوئی افسوس نہیں ہوتا، کوئی فکر نہیں ہوتی. افسوس ہوتا کہ اوہو اچھا وہ ہوٹل وہاں تھا چکن کا، ہم تو وہاں سے گزرے تھے، ہم نے کھایا نہیں. اوہو اس پر افسوس ہوتا، اس پر افسوس ہوتا ہے. وہ برقع تو ہم نے دیکھا تھا لیکن ہمیں پتہ نہیں چلا. اوہو اب آئندہ جاؤں گی تو لے کر آؤں گی. یہ افسوس ہوتا ہے. فکر اس بات کی ہوتی ہے کہ بس کوئی ہمارا رشتہ دار ناراض نہ ہو جائے، اس کے لیے وہ چیز اور وہ چیز اور وہ چیز خریدنی. ہماری اس عبادت میں بھی دکھاوا ہوتا ہے. یہی وجہ ہے وہ وہاں سے آتے ہیں تو وہاں کا اصل تبرک ہمیں تقسیم کرنا چاہیے، زمزم و کھجور. لیکن دکھاوا ہے نیتوں میں، ریاکاری ہے ہماری نیتوں میں. اس لیے ہم بہت زیادہ اپنی دکھاوا کرتے کہ میں یہ بھی بانٹ رہا ہوں اور میں وہ بھی بانٹ رہا ہوں. فلاں چیزیں، بے ضرورت چیزیں یہاں سے خرید کر دیتے. کیا مقصد کیا ہے؟ دکھاوا کہ دیکھو ہم ہیں پیسے والے. اگر آپ کو زیادہ ہی پیسہ ہے آپ کے پاس اور ہمارے پاس تو ہم زیادہ کھجوریں بانٹ دیں. 4 کھجوروں کے بجائے ایک کھجور بانٹ دیں تاکہ اصل تبرک تو وہاں کا ہے. تقسیم کرنے کا مقصد کیا ہے بتائیں ہم؟ مقصد ہے کہ بس جو ہمارے بھائی نہیں جا سکے ان تک وہ تبرک مل جائے، وہ بھی خوشی میں شریک ہو جائیں. اور یہی کی چیزیں وہاں بانٹ رہے. کھجور 2-4 دانے، زمزم ملاوٹ والا، اور 1000 روپے کا الگ سے تحفے خرید کر بھیجتے. یہ سوٹ خرید کر بھیج رہے، یہاں کی جانبازیں خرید کر بھیجے. وہ ضروری جانباز آپ نہیں لا سکے، ہم نہیں لا سکے، کوئی ضروری جانباز بانٹنا. ہم ٹوپی وہاں سے خرید کر نہیں لا سکے، ضروری ٹوپی بانٹنا؟ کوئی ضروری نہیں. لیکن چونکہ نیتوں میں دکھاوا ہے، اپنی مالداری ہمیں دکھانی ہوتی اس لیے کرتی، اور کوئی وجہ نہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ماں کے دروازوں کو
یہاں سے انسان ایئرپورٹ پہنچتا ہے، احرام کی چادر پہنی اور سیلفی۔ کیا ہمیں معلوم نہیں فوٹو کھینچنے کا کیا حکم ہے شریعت میں؟ کیا جوان، کیا بوڑھا، کیا مرد، کیا عورت مسجد نبوی میں ہے، فوٹو ہم اور آپ کھینچے، ہر پل کی فوٹو ہم اور آپ کھینچ کر بیچتے اپنے گھر والوں، اور کوئی شرم نہیں، کوئی شرمندگی، کچھ نہیں احساس۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے دروازے بند کر دی، ٹھیک ہے رہو اپنے گھر، وہیں کھینچو فوٹو۔ یعنی اتنی جسارت، اتنی جرت کہ جس نبی نے یہ حکم جاری کیا کہ یہ حکم، یہ چیز ناجائز ہے، ہم اسی کے در پر پہنچ کر، اسی کے مقدس شہر میں داخل ہو کر اس کے حکم کے خلاف عمل کرتے ہیں اور امید لگاتے ہیں کہ اللہ کے رسول کی شفاعت نصیب ہو جائے۔ ہمیں شرم نہیں آتی یہ دعا کرتے ہوئے؟ لکھا ہے کتابوں میں انسان گناہ کرے اور پھر ایسی باتیں کرے، کوئی شرم نہیں، کوئی احساس نہیں۔ اور معزز حاضرین، بہت جسارت کے ساتھ اور بہت افسوس کے ساتھ یہ بات ذکر کی جا رہی ہے سابقہ احوال کو دیکھ کر کہ اگر اب اگلے سال یا چند مہینوں کے بعد ہمارا جانے کا موقع ہو جائے تو جو سابقہ حالت ہے اس کو اگر ہم دیکھیں، باقی تو اللہ تعالیٰ توفیق دینے والے ہیں، کریں گے وہی جو کرتے آئے، پھر وہی فوٹو کھینچیں گے، پھر وہاں پر وہی نمازیں چھٹیں گی ہماری مسجدوں میں، وہی ہوٹلوں میں پڑھیں گے۔ کتنی فیملیوں نے بتا وہاں جھگڑتے ہیں ہوٹلوں میں، کوئی ہے ہی نہیں تکلیف کہ ہم کس سرزمین پر۔ اس لیے ہم اپنی ان کمیوں میں غور کریں، ہم ان کی کمیوں میں غور کریں، وہ ہماری کمی میں غور کریں، یہ صحیح نہیں ہے۔ جیسے لے جانے والوں کی بات ہم کریں، لے جانے والی ہماری بات کریں، اب ہم ایک دوسرے کو قصوروار ٹھہرائیں، تمہاری وجہ سے میری وجہ سے، ایسے بات نہیں بنتی۔ ہم اپنی غلطی میں غور کریں، ہم اپنی غلطی کا اعتراف کریں، اپنی غلطی سے رکیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ اللہ تعالیٰ پھر دروازے کھولیں گے اور رحمت کے دروازے کھولیں گے، ورنہ دیکھیں کھل بھی جائیں گے، اگر ہم گناہ سے نہیں روکیں گے پھر بھی کھل جائیں گے، لیکن آخرت تو آئے گی، حساب کتاب کا دن تو آئے گا، جنت اور دوزخ تو قائم ہوگی، وہاں تو کیا ہوگا پھر؟ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان اسباب میں غور کرنے کی اور پھر ان برائیوں سے اپنے آپ کو بچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔